سول انجینئر سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، سیاست میں آنا جو ہے وہ کیسے؟ میری ذہن سازی اس طرح ہوئی کہ انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ میں پہلے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں اور اس کے بعد نیشنل پالیٹکس کے اندر داخل ہو گیا۔ کبھی ایسا وہ ویژولائز کیا ہو یا پلان کیا ہو کہ وزیر اعظم بننے کا بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں سیاست میں آنے سے پہلے؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں نے کبھی وزیر اعظم بننے کا سوچا ہو، نہ میں نے سیاست کسی عہدے کے لیے کی ہے۔ دین کی تعلیمات ہیں، سیاست اس کی حدود کے اندر کی جائے۔ کوئی ایسی چیز جو آپ جماعت اسلامی کی اس پارٹی میں بھی آپ نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہو؟ پاکستان کی سیاست کے اندر عمران خان بالکل ایک نئے سیاستدان کے طور پہ ابھر۔ السلام علیکم ناظرین، میڈیا 92 کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد ارسلان۔ ناظرین، اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ نشست افروز ہیں، سیاست میں ایک بڑا نام، پنجاب کے پی ٹی آئی کے صدر اور انتہائی زیرک سیاستدان جناب اعجاز چودھری میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ جناب وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ دامن وقت میں گنجائش نکالنے کا، اور سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد سینٹ الیکشن کے حوالے سے۔ اور آغاز کرتے ہیں یہاں سے کہ سول انجینئر سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، سیاست میں آنا جو ہے وہ کیسے؟ اصل میں اپنے انجینئرنگ کی تعلیم کے دوران ہی طلبہ سیاست کے اندر شامل ہو گیا تھا، دلچسپی لیتا تھا۔ اس لیے انسان کی ایک بنیادی ساخت ہوتی ہے اپنے ذہن کی، اور میری ذہن سازی اس طرح ہوئی کہ انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ میں پہلے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں اور اس کے بعد نیشنل پالیٹکس کے اندر داخل ہو گیا۔ تو یہ سب پہلے سے ہی پلاننگ کی ہوئی تھی؟ کبھی ایسا بھی سوچا تھا یا کبھی ایسا وہ ویژولائز کیا ہو یا پلان کیا ہو کہ وزیر اعظم بننے کا بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں سیاست میں آنے سے پہلے دیکھا جاتا ہے، خواب دیکھا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں نے کبھی وزیر اعظم بننے کا سوچا ہو، اور آئندہ بھی، اب تک بھی اور آئندہ بھی کبھی یہ میرا سوچ کا محور و مرکز نہیں رہا، نہ میں نے سیاست کسی عہدے کے لیے کی ہے۔ یعنی بنیادی طور پہ میرے سیاست میں آنے کا اگر کوئی داعیہ ہے تو وہ صرف ایک ہے کہ جو ایک انسان ہے اس کی فلاح و بہبود اور ایک انسانی اقدار کا فروغ، تاکہ بحیثیت مجموعی جو خلق خدا ہے اس کے لیے زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ اور چونکہ ایک ناانصافی کا معاشرہ ہے، اونچ نیچ کا معاشرہ ہے، اور برابر لوگوں کو مواقع میسر نہیں ہے ترقی کرنے کے، تو ہمارا تو ساری ہدف در حقیقت یہ تھا سیاست کا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس حوالے سے میں کبھی اپنے آپ کو یعنی سیاست سے اس پہلو سے میں کبھی الگ نہیں رکھ سکتا، اور نہ کبھی رکھا ہے، کہ جو دین کی تعلیمات ہیں سیاست اس کی حدود کے اندر کی جائے۔ بالکل۔ اور میں پاکستان کے آئین کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ آئین جو ہے پاکستان کا وہ مجموعی طور پہ ایک اسلامی ریاست کا آئین ہے، چنانچہ میری سیاست کی حدود جو ہیں وہ دین متین کی قائم کردہ حدود ہیں۔ جو سب 35 سال جماعت اسلامی میں گزارے، تو اس کے پیچھے یہی کوئی اسپرچول تھنکنگ تھی، اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی میں آ جانا، کوئی ایسی چیز جو آپ جماعت اسلامی کی اس پارٹی میں بھی آپ نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہو، کچھ ایسے سنہری اصول؟ دیکھیے، جماعت کا جتنا میرا کیریئر ہے وہ الحمدللہ اس طرح کا ہے کہ جس میں تعلیم، تربیت، فکری یعنی بالیدگی، یہ میں یہ جو بنتا ہے نا جی انسان، وہ مطالعے کے نتیجے میں بنتا ہے، یہ وہاں سے ہوا۔ لیکن ان کی دعوت و فکر سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ انسان زندگی کسی مرحلے میں یہ سوچتا ہے کہ اس کی کوشش کس قدر اس کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، اس وقت اس کو سوچ میں یہ بات آتی ہے کہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ تو مجھے یہ اندازہ تھا کہ ایک ایسی نئی پارٹی کہ جس کا عوام میں محض ابھی تذکرہ بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ جانے میں اور اس کی تنظیم کو استوار کرنے میں میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہوں۔ اور مجموعی طور پر پاکستان کی سیاست کے اندر عمران خان بالکل ایک نئے
सियासतदान के तौर पे उभर रहे मुनफरद अंदाज मुतारिफ और एक सेल्फलेस आदमी थे, ना वो किसी इस्टेब्लिशमेंट से, ना किसी ख़ानदानी पस मंज़र से, ना कोई माल और दौलत, ना जागीर, ना कोई सरमायादार या इस तरह एक चीज़ को। सीधे साधे बुनियादी तौर पे स्पोर्ट्समैन थे। और उन्होंने अपनी उस ज़िंदगी के बाद खिदमत खल्क को अपना हदफ बनाया और फिर उन्होंने एक मरले में ये समझ लगे कि जब तक रियासत के इख्तियारात हासिल ना हो सकें, आपका पूरा एजेंडा जो है वो नहीं हो सकता मुकम्मल। चुनाचे उनकी अगर शख्सी आप अचीवमेंट्स देखें ज़िंदगी में, तालीम के हवाले से, खिदमत खल्क के हवाले से, अपना खेल के हवाले से, और उनके उस करैक्टर के हवाले से कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उन्होंने दुनिया भर से लोगों को कहा कि हम एक चांसलर बनाना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है यानी वो किसी माली मनफियत के लिए उन्होंने नहीं किया था, उसके चांसलर बने इस शर्त के साथ कि इस यूनिवर्सिटी की एक शाख आप मेरे गांव में खोलेंगे। जुदाई तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद यानी यूनिवर्सिटी ने महसूस किया कि हम एक आदमी को खो रहे हैं कि जो इस कैलिबर का है कि वो यूनिवर्सिटी का चांसलर हो। बिल्कुल। चुनाचे उन्होंने इस बात से इत्तफाक कर ली। यानी आप देखिए कि पाकिस्तान की सियासत में जितने लोग इक़्तिदार तक पहुँचे, जी, उनके कोई पर्सनल क्रेडेंशियल्स नहीं है, कोई सिरे से, और सब एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, ठीक। और सब के सब मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि वो मुल्क को यानी माली तौर पे गैर मुस्तहकम करने में या माली मनफ़ियत हासिल करने में बराह रास्त मुलव्वस हैं। हमारा कोई निज़ाम ही नहीं है अब तक, कम अज़ कम मुझे जो समझ आई है, कि जो उनके ऊपर मौसर गिरफ्त कर सके और उन्हें कैफ़िर किरदार तक पहुँचा सके। सो ये सब शख्सियत खासी संजीदा है, चेहरे पे भी मुस्कुराहट। मुझे तो मेरे देखने के या मेरे तजुर्बे के मुताबिक या मैंने जब भी देखा है तो मुस्कुराहट मैंने कम ही देखी है। तो यहाँ एक सवाल, एक शेर भी है कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर प्यार ना करते तो हुकूमत करते। नहीं, कभी ऐसा हुआ हो कि, क्योंकि हम गुफ्तगू कर रहे हैं और नहायत संजीदा इश्यूज़ पे कर रहे हैं, इसलिए कोई बंदा मुकम्मल ही नहीं हो सकता कि जो ज़िंदगी के अंदर मोहब्बत और अपने शख्सियत के अंदर मोहब्बत वालिदैन की भी हो सकती है, सियासत छोड़नी भी पड़ मैं जाती है। मैं हर किस्म की मोहब्बत को, हर किस्म की मोहब्बत को, यानी जो मजाजी भी हो सकती है, हकीकी भी हो सकती है, उन सारी चीज़, उसके बगैर तो कोई इंसान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। और यानी जब कोई मौका ऐसा आएगा, यानी ऐसा मौका हो, दोस्तों की अंजुमन हो और कोई, मतलब इसलिए हर तरह की यानी इंसान के अंदर अज्जा होते हैं। जब संजीदा होना है, संजीदा बात करनी है, जब खेल तमाशा होना है या हंसना खेलना, सारी चीज़ें उसका हिस्सा है, सब चीज़ें उसका हिस्सा है। बिल्कुल। सेनेट इलेक्शन के हवाले से क्या तकरीबात, पंजाब के सदर भी हैं, पंजाब में किस हद तक जो MPs के साथ तैयारियां जो है वो, उस हवाले से कुछ? ये सेनेट का इंतखाब होता है ना जी, ये शख्सी तो बहुत कम होता है जी, ये एक इज्तमाई इंतखाब होता है। और जो पार्टी के असम्बली के मेंबरान होते हैं, चाहे वो कौमी असम्बली में हो या सूबाई असम्बली में हो, ये उनकी असल में ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने पार्टी के नॉमिनेटेड अफराद को वोट दें। इसलिए कोई इंडिविजुअल तो कोई एफर्ट मैं नहीं कर रहा, इंडिविजुअल एफर्ट नहीं हो रही, और मैं रूटीन की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। हालांकि 3 मार्च को, आज से 7-8 रोज़ के बाद इंतखाब है। अलबत्ता अगले चंद रोज़ के अंदर बाकायदा नशिस्तें होंगी, बातचीत होगी, जो मेंबरान असम्बली हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जाके। ज़ाहिर है ये इंसान की ज़िम्मेदारी है कि चाहे ये पार्टी के नॉमिनेशन है और मेंबरान असम्बली भी पार्टी से मुतल्लिक़ हैं, लेकिन उन्हें एक रिक्वेस्ट जो है वो की जाए कि वो वोट दें पार्टी को, मकासद के एतबार को सामने रख के, और एक शख्सी अपील भी उन्हें की जाए। वो इंशाल्लाह होगी अगले दिनों के अंदर।
تنظیم سازی کے حوالے سے کچھ میں پوچھنا چاہوں گا کہ شہروں میں صدر بھی، کیونکہ آپ صدر ہیں پنجاب کے پی ٹی آئی کے، تو شہروں میں مختلف شہروں میں صدور بھی اناؤنس ہو گئے ہیں اور بھی ان کی جو ہے وہ سیٹس ہو چکی ہیں. کوئی ایسے شہر جہاں پہ ابھی جو ہے وہ اناؤنسمنٹس نہ ہو چکی ہو، یہ معاملہ رہ گیا ہو؟ میرا خیال ہے کہ میرے ذمے ابتدا میں پورا پنجاب تھا. جی جی پھر اس کے بعد پارٹی نے فیصلہ کیا اس حصوں میں تقسیم کر دیا. جو حصہ میرے ذمہ آیا سینٹرل پنجاب کا، اس میں تنظیم جو تھی وہ 23 فروری 2020 کو مکمل کر کے ہم نے تقریباً 18,000 کے قریب عہدیدار بنتے تھے. ان کا کنونشن کیا تھا مینار پاکستان میں، جس میں 30-32 ہزار لوگوں نے شرکت کی تھی. تو وہ آپ کے میرا خیال ہے کہ ذہن میں اگر ہو جی جی تو یعنی وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ تنظیم اس طرح مکمل کر کے پھر ہم نے اس کو ڈسپلے کیا تھا، اس کا اظہار کیا تھا کہ یہ ایک تنظیم ہم نے بنا لی ہے. اور میں دوبارہ انشاءاللہ العزیز یہ جو ہی بلدیاتی انتخابات کے سلسلہ شروع ہوتا ہے تو دوبارہ تنظیم کو متحرک اور فعال کریں گے. اور ایک فعال تنظیم جو ہے وہ بنیادی طور پہ کیریئر ہوتی ہے، جو میسج آپ کے پاس ہوتا ہے. شاہد صاحب ایک آخری سوال، فورن گریجویٹس ڈاکٹرز باہر سے پڑھ کے آتے ہیں، یہ ہے تو ہیلتھ منسٹری سے متعلق، لیکن آپ بھی انشاءاللہ آگے سینیٹر بننے جا رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے فورن گریجویٹس کو یہاں پہ خاصی مشکلات پیش آتی ہیں، ان کے ٹیسٹ نہیں کلیئر ہو پاتے اور بہت سے پری ریکوزٹس ہیں. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ دیکھیے میں کہ آپ کو بات بتاؤں، جی جس طرح برطانیہ میں جائیں نا یا امریکہ میں جائیں تو وہ اپنی تعلیم پوری کرواتے ہیں، ہمارے MBBS کو وہ نہیں مانتے. جی ٹھیک ہے، اسی طرح یعنی پاکستان کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کی کوئی ایکویلنس کا انتظام کیا جائے. چنانچہ اس سلسلے میں قانون سازی ہو رہی ہے. بعض چیزیں تو میرا خیال ہے کہ وہ یعنی جو پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہے، PMDC ہے، جی کونسل، وہ کر چکی ہے اور بات کرنے جا رہی ہے اس طرح جو باہر سے، جن کی ساری تعلیم باہر سے ہے، تاکہ وہ جب پاکستان آئیں تو یہاں پر بھی خدمات سر انجام دے سکیں. اس سلسلے میں جو کمی ہے قانون سازی میں وہ پوری ہو رہی ہے، میرے علم میں ہے یہ بات. بہت شکریہ چوہد صاحب، دامن وقت میں گنجائش آپ کا بھی بہت شکریہ جی. اور تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد ارسلان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.